دارالعلوم دیوبند کے جس طالب علم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ ہمارے اس سسٹم کا مذاق اڑوانے کے لیے بہت کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، عالمی اور مرکزی اداروں کو اس مضحکہ خیزی کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ آپ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں چھوٹے سے ادارے بھی اپنے داخلہ فارم سے لے کر نتائج تک سب اپنی ویب سائٹ پر نشر کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے ایڈمٹ کارڈ اور رزلٹ موصول ہو جاتا ہے۔ لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر تھکنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہمارے مرکزی ادارے جہاں کروڑوں کا بجٹ ہے، وہاں چند ایسے ٹیکنیکل افراد نہیں بٹھائے جا سکتے جو یہ سارا ریکارڈ ویب سائٹ پر اور سوشل میڈیا کے آفیشیل پیج پر نشر کر دیا کریں۔ ہمارے عزیز طلبہ راتوں کو جاگ جاگ کر لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر اور ایک طرح سے اپنے جوتے رگڑ کر کبھی تو داخلہ فارم لیتے ہیں، کبھی دیگر کاغذی کارروائی کرواتے ہیں، پھر اس بد انتظامی کے ساتھ امتحانات کے نتائج دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات پھر مدرسے والوں کے مذاق اڑائے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ جدید وسائل کا استعمال نہ تو دین کے خلاف ہے اور نہ اکابر کے ذوق کے خلاف ہے۔ ہر منتظم اور استاد آج بڑے بڑے موبائل استعمال کرتا ہے۔ ذاتی طور پر سب ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن حیرت ناک پہلو ہے کہ طلبہ کی سہولیات اور نظم و انتظام کے لیے ان جدید وسائل کا بہترین استعمال کرنے میں تکلف محسوس کرتے ہیں یا اس سے بچتے ہیں۔ بعض ادارے تو ابھی بھی 30 سال پرانے انداز میں ہاتھ سے لکھا ہوا نتیجہ ہی چپکا دیتے ہیں، اور پھر سخت دھکا مکی اور بحث و تکرار کے لازمی مرحلے سے گزر کر دور سے نتیجے کا دیدار ہو پاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی 100 سال پرانی دنیا میں جی رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے جس طالب علم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ ہمارے اس سسٹم کا مذاق اڑوانے کے لیے بہت کافی ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف، مظاہر علوم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داران سے کہ آپ حضرات تو کم از کم اس جانب توجہ دیں، طلبہ کو صرف داخلہ امتحان دینے کے لیے ادارے میں بلائیے، باقی داخلہ فارم سے لے کر نتائج تک پورا بقیہ پروسیس ٹیکنیکل ٹیم کے ذریعے ویب سائٹ پر پورا کروائیے، تاکہ ایسی مضحکہ خیز چیزیں دیکھنے کو نہ ملیں اور طلبہ کو بھی آسانی ہو۔ مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالعلوم وقف نے اس سلسلے میں اچھی پیش رفت کی ہے، لیکن ابھی اس جانب مزید سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی دینی تقاضا بھی ہے اور عقل سلیم کی پکار بھی۔ دوستو، اس تحریر کو لکھنے والے ہیں سید احمد انیس ندوی صاحب، جنہوں نے ایک بہت ہی اچھی تحریر لکھی ہے، کیونکہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ایک طالب علم کی ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے جو اپنے نتیجے کو، اپنے امتحان کے نتیجے کو دیکھ رہا تھا، دیواروں کے اوپر چڑھ کر کے، لٹک کر کے اس کے بارے میں اب طرح طرح کی باتیں ہر جگہ کی جا رہی ہیں، اور راتوں رات وہ طالب علم خوب وائرل ہو گیا ہے۔ اسی کے متعلق یہ تحریر لکھی گئی تھی۔ اب آپ حضرات کے اوپر ضروری بنتا ہے کہ اس تحریر کو دارالعلوم دیوبند والوں تک، دارالعلوم اسی طریقے سے وقف دارالعلوم دیوبند تک، اسی طریقے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء تک، اور جو ایسے مدارس ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، تاکہ ہو سکتا ہے اس تحریر کے پڑھنے کے بعد، اس تحریر کو سننے کے بعد انہیں کچھ سدھار کا موقع ملے۔ اب آپ حضرات بتلائیے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند ہی اس کا ذمہ دار ہے، بہت سارے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ اٹھایا، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنا لیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میرے چینل کے اوپر بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس کے نیچے آپ کمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں۔ خیر، آپ کو کیسا لگتا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔